الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور پھر سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو میلاد ہے اس میلاد میں ہمیں شریک ہونے کے لیے جو اللہ نے عمر عطا کی اس کا شکر و احسان ہے۔ الحمدللہ شہر بنگلور میں بڑے ہی عظیم الشان پیمانے پر YMCA گراؤنڈ میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ 12 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کی خوشی منائی جاتی ہے اور منانی چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم وہ جان کائنات ہیں، وہ روح کائنات ہیں، انہی کے صدقے سے اللہ نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اگر وہ مصطفیٰ تشریف نہ لاتے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ کنتو کنزن مخفین، وہ چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اس نے کائنات کو بنانا چاہا تو سب سے پہلے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا اور نور مصطفیٰ سے رب نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اس دن صحابہ کرام سے لے کر آج تک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اپنے رسول کی آمد پر خوشی مناتے ہیں اور منانا چاہیے۔ اسی طریقے سے شہر بنگلور میں الحمدللہ YMCA گراؤنڈ میں بڑا ہی عظیم الشان اجلاس ہوتا ہے اور ہندوستان کے مشہور خطباء، علماء کرام، مشائخین کرام، مدبرین، مفکرین اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑا ہی اچھا موقع ہے کہ اس موقع پر ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں، ہمارے نبی کی زندگی کو ہم بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کے سچے واقعات جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے ان کی چیزوں کو ہم اس اجلاس میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اچھا موقع ہے کہ دنیا کے سامنے اور بالخصوص ابھی جو ہندوستان کے حالات جس طرح کے ہیں کہ اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ ہمارے پاس اچھا موقع ہے کہ اس 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر ہم اپنے ملک کو ایک اپنے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے حالات کس طرح سے بگڑے ہوئے تھے اور ہمارے نبی نے حالات کو کس طرح سے سدھارا ہے، یتیموں پر کس طرح سے رحم کرنا چاہیے، مسکینوں پر کس طرح سے رحم کرنا چاہیے، ننگوں کو کپڑا پہنانا چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ سب سے پہلے اگر اس زمین کے اوپر اگر سب سے اچھی تعلیم دی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو یہ ان کا آمد کا دن ہے، یہ بڑا ہی مبارک دن ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو جس رات میں قرآن پاک نازل ہوتا ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ جس صبح میں جس نبی پر وہ قرآن نازل ہوا، وہ صاحب قرآن جس صبح میں تشریف لائے، وہ صبح کتنی اچھی ہوگی، کتنی پیاری ہوگی۔ تو اس صبح میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ صبح میں قصیدہ شریف پڑھیں، صبح میں اٹھیں، اپنے نبی کی آمد کے صدقے سے دعا کریں، اور بالخصوص طریقے سے الحمدللہ شہر بنگلور میں 12 ربیع الاول شریف 1444 9 اکتوبر 2022 کو YMCA گراؤنڈ میں حسب سابق امسال بھی بڑا عظیم الشان پیمانے پر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، جس میں شہزادہ حضور رئیس ملت فاضل یمن حضرت علامہ سید جامی اشرفی الجیلانی تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کے ایک عظیم شخصیت مناصر اہل سنت محافظ مسلک اعلی حضرت مجاہد دورہ حضرت علامہ مفتی محمد مجاہد حسین رضوی صاحب، اور اسی کے ساتھ
حضرت علامہ مولانا ناصر رضا خان صاحب، خطیب حضرت توکل مستان شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں محمد ذوالفقار رضا نوری، خطیب و امام مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال کے خطابات ہوں گے، اور اس اجلاس کی صدارت ہمدرد قوم و ملت ناصری مسلک کے اعلیٰ حضرت الحاج اے میر جان صاحب قادری چیئرمین مرکز اہل سنت فرمائیں گے، اور اس کی قیادت ہمدرد قوم و ملت جناب سید معید الرحمن صاحب اور الحاج افسر بیگ قادری صاحب فرمائیں گے، جس کی نظامت اعجاز احمد حسینی صاحب فرمائیں گے، اور بہت کثیر تعداد میں علماء کرام مشائخین اعظام وہاں پر آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع رسالت کے پروانوں، آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مشتاقان کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہر سال کی طرح امسال بھی جلوس محمدی کمیٹی کی طرف سے عالی شان پیمانے پر جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ چند پابندیوں کی وجہ سے چند مقامات پر ضروری احتیاطی تدابیر کیے جا رہے ہیں، جو آنے والے دنوں میں خیر والی ثابت ہوں گی۔ کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ لمحوں نے جو خطا کی تھی، صدیوں نے اس کی سزا پائی تھی، تو اس لیے ہم کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں کرنا چاہتے، ایسی کوئی سزا ہم سے سرگرد نہ ہو جائے کہ صدیوں تک ہمیں اس کی سزا جھیلنی پڑے۔ بہرکیف یہ دن عید کا دن ہے، خوشیاں منائیے، اپنے کاروبار بند رکھیے، اچھے پکوان پکائیے، دوستوں کو بلائیے، اور تمام مذہب کے تمام دوستوں کو تحفے تحائف دیجیے، مٹھائیاں کھلائیے، اور اس دن کی خوشی کا ان سے بھی اظہار کیجیے۔ یہ میں تمام سے میرا اظہار ہے۔ ہم اس آقا کے آقائے دو جہاں کا جلسہ منا رہے ہیں، جو ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، نعمتیں سب وہی کھلاتا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے۔ تو میں اس دن آپ تمام کو یہ کہتا ہوں کہ آقا کی بارگاہ میں جلسے میں آنے کے لیے ادب و احترام کا خصوصاً خیال رکھیں، اور آپ کے آنے اور جانے پر سب سے زیادہ جو ہے اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی نظر رہتی ہے کہ آپ جس آقا کے میلاد میں آ رہے ہیں، اس میں آنے کا آپ کا طریقہ کیسا ہے، اس میں آنے کا آپ کا جو ہے سلوک کیسا ہے۔ روڈ پر آنا اور جو ہے جلسے میں آنا، اس کے لیے جو ہے باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب کا معاملہ ہے۔ آپ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے باقاعدہ ادب کے ساتھ جلسے میں آئیں اور ادب کے ساتھ جائیں، اور آپ کے حسن اخلاق ایسے پیش کریں کہ دیکھنے والا بھی آپ کی واہ واہ کرے اور تعریف کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جلوس میں جلسے میں یا راستوں میں ایسی حرکتیں کریں کہ ہماری قوم پر ہی انگلی اٹھانے کا موقع ہے۔ میں میرے نوجوان ساتھیوں سے بھی گزار ہوں کہ آپ لوگ اس دن باقاعدہ شریعت کے مد نظر تمام پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جلسے گاہ پر پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ معزز حاضرین، آج کی یہ پریس میٹ منتظمین جلوس و جلسہ جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے منعقد ہوئی ہے، جس میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار معتبر طریقے سے حضرات علماء اکرام اور ذمہ داران کمیٹی نے پیش کی ہے۔ بس میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ مرضی مولا کووڈ کی وجہ سے 2-3 برس سے روایتی طریقے پر شان و شوکت کے ساتھ عظیم الشان پیمانے پر جلوس و جلسے کا اہتمام نہ کر سکے، اور عاشقان رسول کا امنٹا و سیلاب جم غفیر بھی جمع نہیں ہو سکا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بیماریوں میں سدھار آیا ہے، لیکن ریاست کے کچھ تنازعات اور کچھ پیچیدہ و کشیدہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کے محکموں کی جانب سے کچھ پابندیاں جلوس اور جلسوں کے اوپر عائد کی گئی ہیں۔ مثلاً کئی شاہراہوں پر جلوس کے جانے کی ممانعت کی گئی ہے، جس کو ہمیں
اتحاد کی خاطر، امن و سلامتی کے خاطر قبول کرنا اور ریاست کے امن پسند شہری اور کمیٹیاں ہونے کے ناطے قبول کرنا ضروری ہے۔ اسی کے پیش نظر ہم جلوس کو ترتیب دیں گے، قافلوں کی شکل میں جھنڈیاں لے کر چند لوگوں کی شکل میں جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ اس کی اطلاع مساجد کے ذمہ داروں کے ائمہ اکرام کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، پرنٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم عام کریں گے، اور پوری ریاست کرناٹک کے جہاں بھی اضلاع میں جلوس و جلسوں کا انتظام ہے، ان تمام سے ہماری مخلصانہ یہی گزارش ہے کہ ان باتوں کو ملحوظ رکھیں اور اس پر پابندی کے ساتھ عمل کریں۔ الحمدللہ، اللہ عز و جل کا بے پناہ کرم کہ 2 سال کی کووڈ کی وجہ سے جو پورا ہندوستان سونا سونا ہوا کرتا تھا، اللہ نے پھر ایک مرتبہ سرکار مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منانے کا موقع عطا فرمائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ تو حسب معمول، حسب روایت، مرکزی شہر کا قدیم جلسہ YMCA گراؤنڈ میں انشاءاللہ 12 ربیع الاول 9 اکتوبر کو ہوگا، جس کی تفصیل حضرت نے بتا دیے ہیں۔ میں اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہر میں ایک ماحول الجھن میں ہے کہ جلوس نکلے گا کہ نہیں۔ تو اتفاق سے جلوس کے معاملے میں مرکزی جلوس محمدی جو شہر کے چاروں جانب سے YMCA گراؤنڈ کو آتا تھا ہر سال، اس پر بہت سارے روڈوں پر ہائی کورٹ کی وجہ سے آرڈر ہوا ہے کہ وہاں پر کوئی طرح کا جلوس، پروٹسٹ وغیرہ نہیں جائے، اور ایسے ماحول میں ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، تو ہائی کورٹ کا آرڈر کو اگر غور کریں تو اس تقریباً 25 سے 30 علاقے پر ہائی کورٹ کی پابندی ہے، لیکن جس طرح YMCA گراؤنڈ کو جو جلوس آتا ہے اس کے خصوصی 7-8 علاقے ہیں، جیسے اہم نہرو پتنگا روڈ میں ہی ہمارا جلسہ ہے اور جلوس ہے، وہاں پر پابندی ہے، ہٹسن سرکل پر پابندی ہے، اور KR سرکل پر پابندی ہے، اور ایسے کئی علاقے ہیں جس سے ہمارے جلوس سے ریلیٹڈ علاقہ ہے۔ اس وجہ سے ہم نے ماحول اور حالات کو، نزاکت کو دیکھتے ہوئے YMCA گراؤنڈ کو جو جلوس آنے والا تھا، ان سے ہم نے بار بار اپیل کی ہے کہ بھئی آج اس مرتبہ جو ہے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، کورٹ کے آرڈر کو فالو کرتے ہوئے سیدھے گراؤنڈ میں جلسہ گاہ پہنچ جائیں۔ کیا اس میں احتیاط برتیں، کیونکہ حالات، ماحول بھی اچھا نہیں۔ ابھی حال ہی میں رام نگر کا بھی معاملہ ہوا تھا کہ ماحول اچھا نہیں، ہماری ذرا سی نادانی، ہماری ذرا سی پریشانی جو ہے آئندہ جا کر جو ہے ہماری قوم کو اس کی تکلیف نہ پہنچے، اس وجہ سے ہم نے احتیاطاً یہ تدبیر سوچی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں گے۔